जलालपुर में तबाही के बाद सैलाबी रैला शुजाबाद से टकरा गया। 6 लाख क्यूसेक का सैलाबी रैला आने से मौजा धुंधों पर स्पर बंद टूट गया। स्पर बंद की पुष्ट पर मौजूद दूसरा हिफाजती बंद भी सैलाबी रैले की नजर मौजा धुंधों के मकाम पर फ्लड बंद में 80 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। शुजाबाद में स्पर बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल, कई मौजाजात के ज़मीनी राबिते मुनक़ता। गर्देजपुर, रुकनहटी, मढ़ा, बंगाला, सतबुर्जी, बस्ती मिट्ठू के इलाके ज़ेरियाब। नवा शहर, आलमवाला, मैरम बस्ती, रुकनहटी के रास्ते भी पानी में गुम हो गए। मौसम धुंधों के कई इलाके भी सैलाबी पानी में डूब गए। ट्रांसपोर्ट न मिलने पर मुतासरीन बंदों पर पनाह लेने पर मजबूर। इंतजामी इदारों को दूसरे हिफाजती पुश्ते को मजबूत करने की कोशिशें। 92 न्यूज़ की निशानदही पर बंद को मजबूत और बेहतर बनाने का काम जारी। जलालपुर पीरवाला में हर तरफ पानी ही पानी। बेरहम सैलाबी मौजों से तहसील के 7,10,000 अफराद मुतासिर। जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेरियाब। जलालपुर पीरवाला में कश्ती डूबने से लापता मजीद 2 अफराद की लाशें मिल गईं, तादाद 8 हो गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से मोटरवे M5 के मुतासिर होने का खदशा। उच्च शरीफ रोड पर शहर को बचाने के लिए डाले गए शगाफ से पानी मोटरवे के पुश्तों से टकराया। सैलाबी पानी से मोटरवे टनल और पुश्तों के कमज़ोर होने का भी इम्कान। मोटरवे के पुश्तों को बचाने के लिए पत्थर डालने का काम जारी। उधर मिंजनाबाद में कश्ती उलटने से लापता 2 नौजवानों की लाशें मिल गईं। चिश्तिया में एक नौजवान सैलाबी रैले में बह गया। सैलाबी रैले ने मुजफ्फरगढ़ में भी कई बस्तियों को घेर लिया। 92 न्यूज़ की जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद से खसूसी कवरेज। लोड ना है, कैसा दी जरूरत ना है, बस मजबूर थी गया सा। बस हमने एक नवाला भी नहीं खाया कि हमें अचानक पता लग गया कि आप सलाब आ रहे हैं, अपना जो भी बंदोबस्त कर लें। तो सुबह सुबह कल से हम एक तो मकान नहीं मिला शुजाबाद के अंदर, बड़ी मुश्किल से मकान मिल रहा है। उन्होंने कहा पहले 50,000 एडवांस दे, 10,000 महीने का रेंट दे। कोई नहीं आ रहा, कोई पूछ भी नहीं रहा। हम खुद अपनी मदद से आप काम कर रहे हैं। भी नहीं आए इधर, कोई भी नहीं, खाने के लिए भी नहीं आए। भूखे भूखे बच्चे भी भूख से मार रहे हैं। दरिया सतलुज की बिफरी मौजों से बहावलपुर को खतरा। सैलाबी सूरत हाल पर बहावलपुर के लिए अगले 24 घंटे हसास करार। एम्प्रेस ब्रिज के नीचे पानी की सतह तेजी से बुलंद होने लगी। सैलाबी पानी मुख्तलिफ मौजाजात में दाखिल, मकानात खेत ज़ेरियाब। बहावलपुर में 1.5 लाख से ज़्यादा अफराद बेघर हो गए। सैलाब की जद में आने वाले मौजाजात की तादाद 100 से बढ़ गई। मिंचनाबाद में दरियाई कटाव से मजीद बस्तियाँ ज़ेरियाब। मकीनों ने मजीद कटाव से बचने के लिए अपने घरों को खुद ही तोड़ना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ कसूर, इलाहाबाद, पाकपतन के मकाम पर दरिया सतलुज के पानी में कमी वाक़ होने लगी। दरिया रावी में सैलाबी सूरत हाल ख़त्म। बलोकी के मकाम पर पानी की आमद 50,590 क्यूसेक रिकॉर्ड। साहिवाल में मुतासरीन की घरों को वापसी का अमल जारी। उधर कसूर में सैलाब मुतासर अफराद को हज़ारों रुपए के बिजली बिल्स मिल गए। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन को 1 माह के बिजली बिल्स में रिलीफ देने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से राब्ते की हिदायत कर दी। वज़ीर ख़जाना IMF के साथ मुमकिना रिलीफ पर बात करें। तमाम मुतासरा इलाकों में बिजली का बिल नहीं लिया जाएगा। शहर हों या देहात, रिलीफ पूरे पाकिस्तान के सैलाब ज़दा इलाकों में दिया जाएगा। हुकूमत का अर्बन फ्लडिंग पर काबू पाने के लिए नया लाया अमल और पॉलिसी तश्कील देने का भी इंदिया। वज़ीर आज़म ने वजारत मौसमियाती तब्दीली को अर्बन फ्लडिंग और जंगलात के बेदराग कटाव पर फौरी इक़दामात का टास्क सौंप दिया। बरतानिया का पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए 1 अरब रुपए से ज़ायद की हंगामी इमदाद का ऐलान। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से मुलाकात। हालिया बारिशों और सैलाब से नुकसानात पर पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती किया। बरतानिया सैलाब मुतासरीन के लिए हंगामी तौर पर 30 लाख पाउंड देगा। इस मौके पर इसहाक डार ने कहा कि ये इक़दाम मुतासर आवाम के लिए बड़ी सहूलत साबित होगा। दूसरी तरफ सिंगापुर का सैलाब मुतासरीन के लिए $50,000 इमदाद का ऐलान। इमदाद मुतासरा खानदानों की बहाली और रिलीफ सरगर्मियों में इस्तेमाल होगी। चेयरमैन PTI का हाफिजाबाद के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासत को एक तरफ रख कर
سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ملک میں اس وقت سیاست کے بجائے مصیبت میں گھرے سیلاب متاثرین کی مدد اہم ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے بھی نیشنل ایکشن پلان بنانا چاہیے۔ سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کو بھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا۔ دریا سندھ میں گڈو بیراج کے مقام پر اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، فیڈرل فلڈ کمیشن نے اگلے 48 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ دریا سندھ میں اس وقت گڈو اور سکھر بیراج پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے۔ دریا سندھ میں پانی کی سطح بلند ہونے سے متعدد دیہات زیریاب۔ کشمور میں کچے کے سینکڑوں دیہات کا زمینی رابطہ منقطع ہو گیا۔ لاڑکانہ اور سہون کے اطراف مزید دیہات زیریاب۔ نوشہر و فیروز کمال ڈیروں میں ایک کشتی الٹ گئی، 5 افراد سوار تھے۔ کوٹری بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب، پانی بڑھنے سے سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ سیلاب متاثرین کے مسائل اجاگر کرنے کے لیے 92 نیوز کی بڑی کوریج۔ 92 نیوز کے نمائندگان اور رپورٹرز کی سب سے بڑی ٹیم متاثرہ علاقوں میں موجود۔ سیلابی ریلوں اور عوام کے مسائل کی بروقت اور بھرپور رپورٹنگ۔ 92 نیوز کی ٹیم کی ہر متاثرہ علاقے، بستی اور قصبے پر نظر۔ انتظامیہ کے ریسکیو اور ریلیف اقدامات اور انتظامات سے ناظرین کو مکمل آگاہی دینے میں مصروف۔ 92 نیوز سیلاب متاثرہ افراد کی آواز بن گیا، کیونکہ 92 نیوز ہے باخبر، باوسو۔ وزیراعظم شہباز شریف نے راولپنڈی اور اسلام آباد کے سنگم پر ٹی چوک فلائی اوور کے تعمیراتی منصوبے کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ منصوبہ وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کی روانی بہتر بنانے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ 1 کلومیٹر طویل فلائی اوور ایکسپریس ہائی وے اور دیگر علاقوں کو ملائے گا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مسافروں کے لیے ریل کی سہولت بھی مہیا کی جائے گی۔ وزیراعظم نے جڑواں شہروں کو ریل سے منسلک کرنے کے لیے منصوبہ تیار کرنے کی ہدایت کر دی۔ صدر آصف علی زرداری چین کے سرکاری دورے پر چنگدو پہنچ گئے۔ چنگدو ایئرپورٹ پر چینی نائب وزیر خارجہ، چینی سفیر اور پاکستانی سفارتی عملے نے استقبال کیا۔ چینی سفیر صدر مملکت کے دورے کے لیے خصوصی طور پر چنگدو پہنچے ہیں۔ چینی سفیر دورے میں صدر آصف زرداری کے ساتھ ہوں گے۔ صدر آصف زرداری چینی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دورے میں پاک چین تعلقات مزید مضبوط بنانے پر بات ہوگی۔ صدر مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے مواقع پر بات کریں گے۔ کراچی کو 15,000 بسوں کی ضرورت ہے۔ شہر میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ جدید طریقے سے حل ہوگا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی ورلڈ بینک کے اعلیٰ سطح وفد سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا کہ یلو لائن BRT ورلڈ بینک کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے۔ کوشش ہے کراچی سرکولر ریلوے کا منصوبہ جلد شروع ہو۔ اجلاس میں کراچی کے لیے ٹرانسپورٹ کا مکمل ماسٹر پلان تیار کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ ماسٹر پلان میں لائٹ ریل منصوبہ، کراچی میٹرو بھی شامل ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی PTI کے خلاف ہرجانہ کیس۔ شہباز شریف ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت پیش ہوئے۔ جج سے کیس جلد نمٹانے کی استدعا کر دی۔ کہا کہ وہ ہر بار عدالت میں پیش ہوتے ہیں، 1-2 سماعت پر اس کیس پر اپنی جرح مکمل کروانا چاہتے ہیں۔ ملک میں سیلابی صورتحال ہے، اب سیلاب سندھ میں داخل ہو رہا ہے، اس پر صوبے اور وفاق نے مل کر کام کرنا ہے۔ بانی PTI کے وکیل نے آج بھی وزیر اعظم سے سوالات کیے۔ کیس کی مزید سماعت 16 ستمبر کو ہوگی۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان کے قائمہ کمیٹیوں سے استعفے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا استعفے قبول کرنے سے انکار، معاملہ داخل دفتر کر دیا۔ اسپیکر کی شیڈیول کے مطابق کمیٹیوں کے اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت۔ ذرائع کے مطابق سنی اتحاد کونسل کے کمیٹیوں سے استعفوں کے باوجود کورم پورا رہے گا۔ سنی اتحاد کونسل کے 52 ارکان اب تک استعفے دے چکے ہیں۔ سنی اتحاد کے 24 ارکان نے ابھی تک کمیٹیوں سے استعفے نہیں دیے۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں پاکستان کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب۔ اسرائیلی سفیر کا قطر حملوں سے متعلق جھوٹا موازنہ مسترد کر دیا۔ اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب آصف افتخار کا سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان سے متعلق اسرائیلی موازنہ غلط، گمراہ کن اور بے بنیاد ہے۔ اسرائیل نے قطر پر نہیں، امن کی کوششوں پر حملہ کیا۔
ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے نیوز بریفنگ میں کہا کہ قطر پر اسرائیلی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ پاکستان پر کسی نے جارحیت کی کوشش کی تو بھرپور جواب دیں گے۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے اور اپنے دفاع کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو نے مغربی کنارے میں متنازع تعمیراتی منصوبے پر دستخط کر دیے۔ 3400 نئے مکانات تعمیر کیے جائیں گے۔ منصوبہ مغربی کنارے کو مشرقی یروشلم سے کاٹ دے گا اور اسرائیلی بستیوں کو آپس میں جوڑے گا۔ دوسری طرف غزہ میں اسرائیل کا قتل عام جاری۔ صبح سے اب تک 50 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے۔ شہداء میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد بھی شامل۔ بیشتر افراد کو امداد کی تقسیم کے دوران گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی پیدا کردہ بھوک سے مرنے والوں کی تعداد 400 سے زائد ہو گئی۔ قطر پر حملے کے بعد متحدہ عرب امارات نے اسرائیلی سفیر کو طلب کر لیا۔ یو اے ای حکام کی دوحہ میں بزدلانہ اسرائیلی حملے کی شدید مذمت۔ اسرائیل نے منگل کو قطر میں حماس رہنماؤں پر حملے کیے تھے۔ دوسری طرف قطری وزیر اعظم کی امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے ملاقات ہوگی۔ قطری وزیر اعظم کی واشنگٹن میں امریکی صدر سے ملاقات بھی شیڈول۔ امریکہ کا یمنی حوثیوں پر نئی پابندیوں کا اعلان۔ چین نے سختی سے مخالفت کر دی۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکی محکمہ خزانہ نے کہا ہے کہ حوثیوں کے فنڈز روکنے کے لیے 32 افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ چین نے امریکی اقدام عالمی قوانین کے منافی قرار دے دیا ہے۔ نیپال کی سابق جج سشیلا کارکی ملک کی عبوری وزیر اعظم ہوں گی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عبوری حکومت کے سربراہ کا اعلان ہوتے ہی نیپالی پارلیمنٹ کو تحلیل کر دیا گیا۔ سشیلا کارکی نیپال کی پہلی خاتون چیف جسٹس رہ چکی ہیں۔ جنریشن زی کے رہنماؤں کی نیپالی آرمی چیف سے ملاقات کے بعد ان کا نام بطور عبوری وزیر اعظم سامنے آیا۔